ابتدا ہے اس کے نام سے جو ہر ابتدا سے پہلے ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں، اور وہ جو ہر انتہا کے بعد ہوگا اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور گفتگو کا سلسلہ ہمارا سلاسل تصوف کے حوالے سے اس وقت ہم جو چیز زیر بحث لا رہے ہیں وہ ہے سلسلہ سہروردیہ۔ اس کی کچھ ابتدائی تعارف پچھلے پروگرام میں ہم نے اس حوالے سے بات کی، لیکن ابھی اسی سلسلے کے مزید جو پہلو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ظفر اللہ خان صاحب۔ ظفر اللہ خان صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ نے سہروردیہ سلسلہ جو ہے اس کا آغاز کیسے ہوا، اور اس کے جو بنیادی جو تصوف کی روایات ہیں اس میں سے وہ کس روایت سے زیادہ جڑتا ہے، اس حوالے سے آپ نے بات کی۔ کچھ آپ نے ان کے علمی جو پہلو ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کیا۔ ہلکا سا اشارہ آپ نے اس پہ بھی کیا تھا اس سے پہلے کہ یہ سلسلہ بر صغیر پاک و ہند میں کیسے آیا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب وقت ہے کہ ہم ذرا اس بات کو زیادہ، اس بات کو جو کہ پہلے آپ اجمال سے کر چکے ہیں، اس کو تفصیل سے یہاں پر زیر بحث لائیں۔ بر صغیر میں سلسلہ سہروردیہ کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سلسلہ سہروردیہ بنیادی طور پہ تو عراق کے بغداد میں بنا، لیکن سب سے پہلے باہر جو پھیلا وہ ملتان تھا، اس سے پہلے کہیں اور باہر نہیں گیا یہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ابو ندیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، جو بانی سلسلہ تھے 1170 یا 69، مطلب 69 کہیں گے نا، 1169 69 جی ہاں، تو اس میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کی گدی پہ جو ان کے مدرسے کے ہیڈ بنے وہ عمر سہروردی تھے، جن کی مشہور کتاب کا ذکر کیا عوارف المعارف کا۔ ان کے جو تھے نا شاگرد خاص ایک، وہ تھے ہمارے ملتان والے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ، اور یہ وہاں پڑھے، دینی تعلیمات پائی، اور پھر خانقاہ میں رہ گئے ان کے ساتھ، وہاں اپنی روحانی تربیت پائی، خرقہ لیا، مطلب خلافت جسے ہم پرانے زمانے، اجازت، اس زمانے میں اجازت کہتے تھے، وہ لکھ کے دے دیتے تھے کہ جی آپ ہمارے شاگرد ہیں اور آپ ہماری باتیں آگے کر سکتے ہیں، اجازت پرانے زمانے میں کہتے ہیں کہ مطلب آپ سرٹیفائیڈ شاگرد ہیں۔ جی بالکل، اس زمانے میں سرٹیفیکیشن یہی تھی۔ بالکل، میرے پاس بھی ایک سند یہی ہوتی تھی کہ آپ، میں نے فلاں، اچھا یہ بڑی اچھی بات تھی، بتاتے تھے بہت خوبصورت میں روایت، فلاں سے پڑھا، میں فلاں سے پڑھا، میں انہوں نے ان سے اللہ، پڑھا اور حضور تک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتے تھے۔ فقہ میں امام، اگر امام ابو حنیفی ہیں تو حنفی تک لے جاتے تھے، یہ تو شافعی تھے، شافعی تک لے جاتے تھے، تو اپنا ہمیں معلوم ہوتا تھا شجرہ نسب کہ میرا علمی شجرہ کہاں علمی تک باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے۔ یہ بڑی اچھی روایت ہے میرا خیال۔ اسی طرح ایک روحانی نسبت جس کو کہ اس میں بھی شجرہ ہمارے یہاں آتا ہے، میرے خیال میں ایک اچھی ایک روایت ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے اپنے بڑوں کا، جڑ کے رہنا چاہیے روایت سے، وہ کٹی ہوئی پتنگ نہیں ہونی چاہیے کہ بس اڑ گئی، یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے بھی ایک سلسلے کے بارے میں بڑی عجیب بات کی۔ اب بات آئیے، مجھے اجازت دیں، حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہیں، ہمیں معلوم ہے نا، قرآن مجید میں سورہ مریم ہے، اور ہم دیکھو نا، ہم ہر آدمی نام رکھتا ہے، اتنا میں ان کی عقیدت ہے، حالانکہ وہ مسلمانوں کی بڑیوں میں سے تو نہیں ہے نا، وہ عیسائیوں کی بڑی میں سے، لیکن ہم، آپ کو پتہ اس مذہب کو اون کرتے ہیں، ہمارا مذہب ہے۔ بی بی مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، یہ اللہ کے معجزے کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے۔ اللہ نے اپنے ہی روحانی طریقے سے، کمال سے ان کو، ان کے بطن میں حضرت مسیح علیہ السلام کو بنایا۔ اب صاف ظاہر ہے ایک نوجوان اچھے خاندان کی لڑکی ہو اور اس کو حمل ٹھہر جائے اور شادی نہ ہوئی ہو، آپ بتائیے کتنی تکلیف میں گزرے گی۔ بالکل، وہ بیچاری بہت ہی غم میں تھی، ان کو معلوم تھا کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن معاشرہ تو ہے نا، تو اس خوف میں تھی۔ جب بچہ پیدا ہوا یا ہونے لگا یا اس سے ذرا پہلے نا، قرآن مجید میں ایک مکالمہ آتا ہے۔ مکالمہ یہ ہے کہ اے مریم، آپ عمران کے خاندان سے ہیں، وہ بھلا آدمی تھا،
آپ نے یہ کیا کر دیا. نہ تو آپ کے والد نہ آپ کی والدہ ہاں دونوں کا ذکر آتا ہے. ہائے ہائے, دیکھو نا قرآن مجید کیا فرما رہا ہے کہ ماں باپ کا اثر ہوتا ہے کہ تو اچھے خاندان کی تو نے کیا کیا. تو ہم یہ واضح کر دیں یقیناً تو ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا, وہ تو پاک دامن تھیں, وہ تو اللہ کا ایک نظام تھا. حضرت مسیح کو اللہ نے پیدا کرنا تھا, عیسی علیہ السلام کو. تو یہ خاندان میٹر کرتا ہے, ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے, پرائیڈ نہیں لینا ہے, فخر نہیں کرنا ہے, لیکن اچھی روایت خاندان کی آگے لے جانی ہے. تو حضرت جو ہے وہ وہاں سے آ گئے یہاں اور ملتان میں بیٹھ گئے, اور ملتان میں انہوں نے بہت بڑا ایک مدرسہ اور خانقاہ بنائی, بہت بڑی. میری ذاتی تحقیق کے مطابق جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ملتان ایک علمی مرکز ہے, غالباً یہ تھوڑی زیادتی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی یونیورسٹی حضرت, پہلا علمی مرکز ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے بنایا. میں بہت صاحب ان کا مداح ہوں, میں ان کی کوئی کمی نہیں کر رہا, لیکن غالباً یہ دوسرا مدرسہ ہے. اچھا. ہاں, پہلا مدرسہ قطب الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا. ان کا مزار مبارک ملتان کے قلعے پہ چھوٹا سا ہے. اچھا. پہلے ملتا نہیں تھا, مل گیا, وہ چھوٹی قبر بنی ہوئی. میں ملتان میں جب ملازمت کرتا تھا تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں مزار بنوا دوں تاکہ یہ محفوظ ہو جائے. بالکل صحیح. تو ہم نے دیوار شوار بنا کے قبریں شبریں تو میں نے پکی کروا دی ان کی. تو بس یہ کوئی مسلمان اس پہ ناراض نہ ہو کہ پکی کچی. دیکھو میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ بچ جائے, ورنہ آپ کو پتہ ہے ہمارے بزرگوں کی قبریں مٹ جائیں علامت کے طور پر, علامت کے طور پر. میں فقہ کی بحث میں ہم تو پڑھتے نہیں, ہماری ہم خاص یہ ہے کہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے, لیکن میں نے بنوائی تھی صرف اس لیے کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں. ایک سکول کا نام بھی میں نے رکھا تھا, وہ پہلے تھے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی صبح کی نماز قطب الدین کاشانی کے پیچھے پڑھتے تھے. اچھا. ساتھ ساتھ ان کے مدرسے تھے قریب. تو گویا کہ وہ بڑے اپنے زمانے, یہ زیادہ تر مدارس اسی جگہ جو جہاں پہ قلعہ ہے اس کے آس پاس قلعے کے اوپر تھا. اچھا. حضرت کا جہاں مزار ہے نا, یہی ان کی خانقاہ تھی. اور قطب الدین کاشانی آپ کے, اس کا مطلب ہے آس پاس میں پھر آبادی بھی اس وقت تو تھوڑی یہاں پہ تھی, ہوگی. قلعے کے اندر ہوتی نہیں, قلعہ تو آباد تھا نا. اور قلعے کے جو جنوب میں اولڈ سٹی ہے نا, دیکھیں قلعہ ہے ایک شہر کی وال ہے, دیوار ہے. ٹھیک. شہر کی دیوار تو 2500 سال سے ہے نا. ٹھیک. اولڈ سٹی, محمود جو سکندر اعظم نے جو حملہ کیا تھا وہ شہر موجود تھا. ملتان کا تو یہ کمال ہے کہ تاریخ کے ان شہروں میں جو سب سے پرانے ہیں لیکن زندہ ہیں, جیسے جریکو, جیسے حلب, یہ ملتان تو ان شہروں میں آتا ہے نا جو 4-5 ہزار سال سے قائم ہیں, گرے نہیں ہیں. تو آپ نے نا ایک بہت بڑا مدرسہ بنایا, خانقاہ بنائی. مختلف جو لوگ آتے تھے نا تجارت والے, وہ آ کے خانقاہ میں ٹھہرتے تھے. ہندوستان چلے گئے تجارت کے لیے تو آپ ان کو روٹی موٹی دیتے تھے, روٹی شوٹی کھلاتے تھے. تو اس وجہ سے اچھا آپ عالم بھی تھے, مدرسہ بھی آپ کا بہت بڑا تھا, اور صاحب فیض بزرگ بھی تھے, جس کی وجہ سے پھر یہ سلسلہ یہاں پھیلنا شروع ہو گیا. اچھا, انہی کے ایک دوست اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سہروردی کے خلیفہ ہیں, بعض نے کہا قطب الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے خلیفہ ہیں, وہ ہے جلال شاہ بخاری, اچ شریف ہے. اچ شریف. ہاں جی, اس میں 2 روایتیں ہیں, ایک یہ جو ہے یہ بھی سہروردی تھی. ان لوگوں نے نا یہاں جو ٹیکنیک استعمال کی, جس میں جب حکمرانوں سے مل کے چلتے تھے, آخر 2 حکمرانوں میں خاص طور پہ جو تغلق تھے, تغلق گورنر تھا ملتان کے جب بادشاہ بنا اس سے پہلے. تو یہ دہلی سلطنت سلاطین دہلی کا, جی دہلی جو ہے, یہ حضرت کے مرید تھے. اچھا, اب جب یہاں گورنر تھا, ان کا مرید ہو گیا, جب ہندوستان میں گیا تو اثر بڑھ جاتا ہے نا جی اس طرح. تو یہ پھر ہندوستان میں سلسلہ بہت پھیل گیا, اور ساؤتھ میں یحییٰ منیری آ گئے. تو انہوں نے ایک تو علماء کو پکڑا, ان سے قربت کی, پھر انہوں نے بادشاہوں سے قربت کی, پھر انہوں نے جو بالکل کلاسیکل صوفیانہ روایت میں گندے کپڑے پہننے اور بالکل چلہ کشی, دنیا سے نہیں ملنا اور گندہ رہنا, علی علی ملنگ بننا, وہ انہوں نے نہیں کیا. یہ صاحب صاحب تھے, نارمل رہتے تھے. یہ بھی ایک طبقہ ہوتا ہے, اس لیے کاروباری طبقہ, پڑھا لکھا طبقہ ان کے بہت قریب آ گیا. اچھا, یہیں سے یہ سلسلہ ایران گیا, یہ بھی جانے کی بات, پھر یہاں سے ایران گیا. اچھا, حالانکہ ہمارے تصوف میں علمی روایت سے لوگ ایران سے پاکستان جی زیادہ بالکل, یا سینٹرل ایشیا سے, یا خراسان کہہ لیں, بالکل اوپر سے آئے. جی. تصوف الٹا یہاں سے گیا ہے. کیسے؟ کمال یہ دیکھیں کہ ایران میں سلسلہ سہروردیہ 2 بزرگوں سے پھیلا ہے. ایک باقاعدہ صوفی تھے اور ایک صوفی نہیں تھے, عالم تھے.
جو صوفی کون تھے وہ فخر الدین عراقی، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ذکر کیا، شاعر فارسی یہ عراق سے نہیں ہے، یہ لوگوں میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ عراق جو ہے نا، الف رے الف کے کشش والا، یہ ایک شہر ہے، ہاں یہ بغداد قم سے زیادہ قم سے تھوڑا سا آگے ویسٹ میں، بالکل تبریز کی طرف، بالکل یہ وہاں کے رہنے والے تھے، یہاں آئے حضرت سے خلیفہ، سینٹرل ایران بھی اس کو کہتے ہیں اب۔ ہاں تو یہ یہاں کے تھے، یہ جب 17 سال رہے یہاں، کچھ لوگ 27 سال کہتے ہیں، ملتان میں بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بیٹی سے شادی ہوئی، خلافت دی آپ نے تربیت کرنے کے بعد، اور پھر ان کی بیٹوں سے نہیں گدی پہ بٹھایا، بیٹوں سے نہیں بن سکی تو یہ چلے گئے واپس۔ انہوں نے جا کر اس سلسلے کو ایران میں انٹروڈیوس کرایا۔ یہ بھی ایک کہہ لیں کہ ملتانیوں کا ایک کمال دیکھیں، الٹ تاریخ چلائی۔ ایک اور بات یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سہروردی تھے، اچھا تصوف میں، ہاں۔ اب شیخ سعدی کا بڑا نام ہے، بہت بڑا نام، ہندوستان میں، ایران میں، گلستان بوستان، بہت نام۔ کسی زمانے میں کوئی بندہ پڑھا لکھا کہلا ہی نہیں سکتا تھا جب تک گلستان بوستان نہ پڑھے۔ ایک دوسری بات بتاؤں، باراک حسین اوباما صدر امریکہ نے جب یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی کہ پوری دنیا کو وحدت میں جانا چاہیے، تو اس نے شعر پڑھے حسن الدین سعدی کے، بنی آدم اعضاء یکدیگر۔ اور دوسری بات سنیں، جو ہمارے امام کے انقلاب سے پہلے جو حکومت تھی ایران میں، شاہ نے ایک بہت خوبصورت قالین دیا یو این میں، وہ لٹکا ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے نیو یارک میں دیکھا ہے، مین گیٹ کے ساتھ، اس پہ یہ فارسی قالین کی، ایرانی قالین کے اندر یہ نظم لکھی ہوئی۔ تو یہ اتنے پاپولر ہیں سعدی، کوئی شک۔ سعدی آج کل ویسٹ میں دوبارہ، رومی کے بعد سعدی واپس آ گئے۔ ایران میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سعدی کے مزار پہ میلہ لگا ہوتا ہے، میں ابھی 2 ہفتے پہلے وہاں گیا ہوا تھا شیراز میں، آپ نے تو ماشاءاللہ ایران میں رہے ہیں، کیا خوبصورت ایران میں مزار بناتے ہیں، بہت خوبصورت۔ ہاں اچھا بڑے نہیں بناتے، باغ لگاتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، چشمے چلاتے ہیں، ندیاں، تھلے رکھتے ہیں۔ یار ایران میں میرا خیال میں شیراز کی 1/4 آبادی روز جو ہے نا سعدی کے مزار پہ، حافظ مزار پہ آتی ہے، وہاں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، روٹیاں پکا رہے ہیں، پانی۔ ہمارے بھی مزارات کو اس طرح ہونے چاہیے کہ سوشل سینٹر بنے۔ اچھا لوگ پوجا شوجا نہیں کرتے، اور ایستھیٹکس اور اس میں جو جمالیات کا پہلو ہے۔ اچھا آپ دیکھیں نا، یہ سعدی چونکہ مسلح تھے نا، اصلاح کرتے تھے، تو انہوں نے، ان کا اثر آج تک ہے۔ کوئی خرافات، غیر اسلامی حرکت سعدی کے مزار پہ نہیں ہوتی۔ لوگ آتے ہیں، دعا مانگ کے چلے جاتے ہیں، وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ماڈرن لڑکیاں لڑکے، آپ کو دیکھا ہی آپ نے، بالکل۔ اچھا پھر ایک اور کام، میکسیمم کیا کرتے ہیں پتہ آپ کو، خبریں ان کی نیچے بناتے ہیں ایران میں، ہمارے یہاں تو ہم اونچا بناتے ہیں نا، وہ نیچے بناتے ہیں۔ میکسیمم کوئی بندہ کرے گا نا، وہ آئے گا یوں ایسے ہاتھ لگا کے چلا گیا، بس ایسے ہی۔ نہ خدا سمجھتے ہیں قبر کو، بزرگ سمجھتے ہیں، ادب کرتے ہیں، لیکن شرک نہیں کرتے، تکریم ہے اس کی، لیکن شرک نہیں کرتے، یہ اچھی بات ہے۔ یہ سنٹرل ایشیا پوری روایت میں ہمارے بزرگوں کے ہاں لوگ جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، بلیسنگ لوگ کہتے ہیں ہوتی ہے، فیض، لیکن لوگ کوئی جیسے ہم ہندوستان میں کرتے ہیں نا، مطلب کچھ چیزیں حد سے بڑھ جائیں، ہاں وہ نہیں ہے وہاں۔ تو سعدی نے ایران میں، سعدی نے ساؤتھ ایران میں، عراقی نے نارتھ ایران میں پھیلایا، اور وہاں سے بھی یہ جو صفوی تھے یہ ہو گئے۔ تو یہ سلسلہ ماشاءاللہ جو ہے نا بہت پھیلا پھولا، اچھا اور خلوتی لے گئے اس کو جو ہے ادھر اس سب بول والا۔ مختلف جو تصوف کے سلسلے ہیں، وہ ان کے جو فالورز ہیں ان کی تربیت کے مختلف طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، خاص میتھڈز ہوتے ہیں۔ کیا سلسلہ سہروردیہ نے بھی اپنا کوئی خاص تربیت کا نظام متعارف کروایا؟ ہم نے آخر میں اس مسئلے کو چھڑا تھا لاسٹ پروگرام میں، اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ دیکھیے تصوف کرتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے؟ صوفی یہ چاہتا ہے کہ آدمی پیوریفائڈ، پاک صاف ہو جائے، صفا دل صاف ہو جائے، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، لالچ نہ ہو، شہرت نہ ہو، نمود نہ ہو، یہ بات ہے نا، شیطانیت نہ ہو، رذائل جسے ہم رذائل سے پاک کرنا ہے دل کو، اور فضائل جو ہیں وہ اپنا صبر دینا ہے، شکر آ جائے، انسان کی محبت آ جائے، اللہ نبی کی محبت آ جائے، خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے، عبادت میں مزہ آنا لگ جائے، انسانیت آ جائے، بالکل خدمت اور لنگر چلانا آ جائے، خدمت۔ اس لیے یہ خانقاہ بناتے ہیں۔ خانقاہ ہوتی کیا ہے؟ خانقاہ یہ جگہ بیٹھے، آپ کو استاد آتا ہے، آپ اس کو دیکھ کے بھی سیکھتے ہیں، لوگوں کی جو چل رہا ہے اس کو بھی سیکھتے ہیں، اور سبق بھی چلتے رہتے ہیں۔ تو ان کے ہاں ایک کتاب کو اس کام کے لیے مخصوص کر لیا گیا کہ ہم اس کا درس دیں گے۔
وہ کتاب تھی عوارف المعارف، ٹھیک، جو حضرت عمر سہروردی، شہاب الدین عمر سہروردی کی تھی، جو پہلے خلیفہ کہہ لیں، شیخ سلسلہ کے جو بھتیجے تھے، بھائی کے بھتیجے تھے سکے. تو وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے ان کے ہاں، بیٹھ گیا ایک آدمی پڑھ رہا ہے، باقی سن رہے ہیں. تو ایک تو علمی اور روحانی تدقیق کا جو نظام ہے ان کا وہ علمی بیسڈ ہے. اچھا، گویا کہ علم کی بیس پہ کرتے ہیں. دوسرا، یہ آدمی کو فورس کرتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے مراقبہ کرے تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت اور میڈیٹیشن، سالیچیوڈ اینڈ میڈیٹیشن. آپ تنہائی میں بیٹھیں. خاص تصورات کے ساتھ مراقبہ کرواتے ہیں؟ نہیں، یہ اس میں نہیں کراتے. یہ ہمارے خاص مراقبات کا، یہ نقش بندیوں میں بہت آگے ہے. سہروردی کہتے ہیں الگ بیٹھے، بس اللہ اللہ کریں. اس سے ہوتا کیا ہے، جب آپ، میں اس کی سائیکالوجی عرض کروں، وہ چاہتے کیا ہے صوفی سسٹم کیوں بناتے ہیں یہ، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ الگ بیٹھیں گے نا، آپ باہر کی چیزوں سے غیر منسلک ہو جائیں گے، ڈی اٹیچ ہو جائیں گے، بالکل آپ چیزوں سے ایسے. ہٹ جائیں گے. جب آپ ہٹ جائیں گے تو دماغ آپ کا ہو جائے گا فارغ. ہمیں تو چیزوں نے گھساڑا، کھینچ رہی ہے نا ہماری چیزیں. اس کے بعد وہ انتشار ہے دماغ میں، ادھر ادھر ہوگا. پھنسے ہوئے. اب آپ ایک تو آپ سے ہم کلام ہو جائیں گے. عہد حاضر کے انسان کا خاص طور پر یہ مسئلہ ہے، ہمیں اپنے آپ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. صوفی کا یہ کام ہے کہ انسان کو اپنا، اس کی بیس کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہت مشہور قول ہے نا، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اور یہ قول پیچھے سے کہاں سے آ رہا ہے؟ حضرت سقراط سے. سقراط فرماتے تھے ناؤ دائی سیلف، اپنے آپ کا عرفان پیدا کرو. یہ جب تنہائی میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ اپنے آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ اپنا سوچ بچار کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جاننے لگتے ہیں. جب آپ انسان اپنے آپ کو جان لیتا ہے نا، تو پھر اس کو برے نہیں لگتے دوسرے. بہادر شاہ ظفر کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی جب اپنی برائیوں پہ نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. برا ڈھونڈنے میں نکلا ہاں، اور مجھے کوئی برا نہ ملا، جب جھانکا تو سب سے برا میں ہی تھا، اندر ہی تھا. یہ کام وہ کراتے ہیں آپ کو. جب آپ بیٹھے ہیں نا، تو آپ کی توجہ آپ ہو جاتے ہیں. اصلاح، آپ کو دنیا میں نہ غیبت یاد رہتی ہے، نہ گلا، نہ لڑائی. باہر نکل کے جب آپ کسی سے لڑائی نہیں کرتے. یہ کتنا بڑا کام کرتے ہیں. دوسرا کام، جب آپ تنہائی میں بیٹھ کے ڈیٹیچ ہو گئے نا، پھر آپ پہ اللہ اور اللہ کے نبی کا فیض آتا ہے، آپ خدا سے جڑ جاتے ہیں. دیکھیے، اصل مقصد تو صوفیاء کا انسان کو خدا سے جوڑنا ہے تاکہ انسان بہتر بن جائے. تو وہ ان کا جو سلسلہ تربیت تھا وہ یہ تھا. اچھا، اس میں بھی ان کی جو صوفیاء کا ایک ٹیکنیک ہے کہ وہ ذکر کراتے ہیں. ذکر کے بھی دو فلسفے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ خدا کا جب ذکر کریں گے تو خدا کا قریب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، خدا کا فیض آپ کے اوپر آئے گا، قربت ہو جائے گی، جس کا آپ نام اس پیدا ہو جاتا. دوسرا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے ذکر کا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو غلط خیالات سے، منفی جذبات سے دور رکھتا ہے. تیسرا کیا فائدہ ہوتا ہے اللہ کے اذکار کا؟ جو سب سے بڑا فائدہ مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ذکر آپ کریں گے اس کے الفاظ کا آپ پہ اثر پڑے گا. مثلا آپ یا نور کہیں گے تو آپ میں نورانیت آئے گی. اگر آپ یا لطیف کریں گے تو آپ سٹل اور پاک ہو جائیں گے. اگر آپ یا رحمان یا رحیم کریں گے تو آپ میں نرمی، رحمت پیدا ہوگی. قرآن مجید کی اس میں بیسڈ ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو. اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَأَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةَ اللَّهِ وَأَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةَ. اللہ کا رنگ ہے اور سب سے اچھا ہے. تو اللہ کے رنگ میں رنگنا. اللہ کے رنگ کہاں ظاہر ہوتے ہیں؟ اللہ کے ناموں میں. اور جب آپ اللہ کے نام پڑھیں گے تو اللہ کی صفات آپ کے اندر آئیں گے. تو گویا کہ ایک ڈیوائن فلو آپ کے اندر آئے گا. ایک روحانی دریا ہے پاکیزگی کا، طہارت کا، جو آپ کے اندر آئے گا. تو یہ آپ کو یہ کام کراتے ہیں کہ اسماء حسنہ کی پریکٹس کراتے ہیں تاکہ آپ میں اللہ کا جو ہے پرتو پیدا ہو.
جو آدمی اللہ کے جتنے قریب جائے گا وہ اتنا بلند ہوگا، اور وہ کیسے جائے گا؟ اللہ کے نام سے جائے گا، اور اس کی سند کیا ہے؟ قرآن مجید خود ہے۔ تو یہ ان کا جو میتھڈالوجی ہے ٹریننگ کی، اس میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ اذکار جو ہیں ان کے آپ نے کہا کہ زیادہ تر بالجہر ہیں، بالجار ہیں اور اسماء حسنہ کے اوپر ہیں، یا قرآن مجید کی آیات پڑھائیں گے، یہ دائیں بائیں اذکار میں نہیں جاتے۔ جیسا مثلا ہمارے ہاں تصوف میں نقشبندیوں میں نقش خواجگان ہے، ختم خواجگان ہے، ان کے ہاں نہیں ہے۔ صحیح، ہاں، یہ اپنا ادھر ہی رہتے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے کی شاخیں مختلف ہو گئیں۔ آگے حصوں میں کیسے بڑا، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا؟ اگر اثرات دیکھ لیں نا، اگر اس کے کیا ہوئے تصوف پہ یا دنیا میں، اس کو دیکھ لیں۔ بالکل ہاں، صحیح۔ دیکھیے یہ سلسلے نے جو کنٹریبیوشن کیا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ تصوف کی علمی روایت میں، مسلمانوں کی روایت میں کیا کیا۔ ایک تو انہوں نے دین اور دنیا کو اکٹھے کرنے کی جہد کی، جو میں بتاؤں تصوف میں مشکل کام ہے۔ صوفی عام طور پر وہ مزے میں جب آتا نا سکر میں، تو وہ پھر ذرا سائڈ پہ ہٹ جاتا ہے، وہ دینی معاملات میں بڑھ جاتا ہے، دنیا کو چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، چلا کشی۔ یہ حضرت ماشاءاللہ پہاڑوں میں بیٹھے ہم کہتے ہیں نا، انہوں نے اس روایت کو ختم کیا، اور یہ شہروں میں رہے، اچھے کپڑے، اچھی گھوڑی، اچھا گھر، اچھا کاروبار، اور اس لیے انہوں نے نارمل زندگی گزاری۔ تو یہ دین کا تقاضا یہی ہے، جلوت میں خلوت رکھی۔ ہاں، یہ تصور دشبندیوں کا ہے، لیکن دین اور دنیا انہوں نے ملائی، یہ اچھا کام ہے۔ دوسرا کام ان کا جو بہت اچھا ہے، اہل اقتدار کوئی غیر تو نہیں ہے نا، ایسے اپنے ہیں نا، ان سے جوڑ کے رہو گے جو سیکھیں گے۔ انہوں نے اہل دنیا سے بنا کے رکھی، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ کانفلکٹ میں جائیں، نہیں یہ نہیں گئے، اصلاح کی طرف اصلاح کی جائیں اور طرف تعلق گئے، یہ بھی اچھی بات کی انہوں نے۔ اچھا، ایک بات جو انہوں نے اور تصوف کے عقیدے پہ یا ہمارے مسلمانوں پہ بہت بڑا اثر ڈالا، وہ یہ تھا کہ تصوف صرف اذکار کا نام نہیں ہے، یہ علم کا نام بھی ہے، ایک علم کا نام بھی ہے۔ پھر یہ کہ ہم اذکار اپنے نہیں بنائیں گے۔ ہمارے بہت سارے بزرگوں نے، خاص طور پہ شمالی افریقہ وغیرہ میں، آپ کو دلائل و خیرات آ گئی، بہت ساری دعائیں خود بنائیں، بہت سارے درود شریف بنایا، دعائیں بنائی۔ یہ مسنون دعاؤں تک محدود رہے، قرآن کی صورتوں تک محدود رہے، اسماء الحسنہ تک محدود رہے، گویا کہ کلاسک کی روایت سے یہ جڑے رہے۔ یہ مطلب ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوورال ان کا بہت ایک مثبت اثر ہے۔ ہاں، ایک بات، یہ سلسلہ عوام میں نہ جا سکا اس مزاج کی وجہ سے، اور یہ علماء اور خواص تک محدود رہا۔ غالباً یہ پبلک لیول پہ اس لیے نہیں پھیلا چونکہ ان میں ذرا عوامیت نہیں تھی۔ یہ ایک ایشو رہا۔ ان کی علمی میراث کے حوالے سے اور شخصیات کے حوالے سے اگر کچھ افراد جو کہ نمایاں ہیں اس سلسلے میں، اس پہ کیا بات کر سکتے ہیں؟ شیخ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی کا ہم نے ذکر کیا۔ احمد غزالی جو امام غزالی کے مرشد بھی تھے، چھوٹے بھائی بھی تھے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی، ہمارے شاہ جلال بخاری و شریف والے، ہندوستان میں شاہ یحییٰ منیری جو ساؤتھ انڈیا سارا ان کے ہاتھ میں ہے، ایران میں صفوی، شیخ سعدی ملتانی بزرگ جو ہیں ہمارے بغدادی، صفوی اور خلوتی، یہ بڑے علماء میں سے جو یہ طبقہ ہے، یہ سارے عالم تھے بڑے بڑے ہر شہر میں، ہر علاقوں میں۔ یہ بنیادی طور پر یہ بڑے کنٹریبیوشن ہے، لیکن سب سے بڑا کنٹریبیوشن اس میں علمی طور پہ شہاب الدین سہروردی کا عوارف المعارف ہے۔ عوارف المعارف دنیا کی تصوف کی 5 بڑی کتابوں میں اپنا مقام بنا گئی اور آج تک کھڑی ہے۔ اور حکمت الاشراق کو آپ اسی سلسلے کی کتاب نہیں سمجھیں گے یا اس کو الگ ایک بالکل، نظام بندہ میں مختلف ہے، زمانہ مختلف ہے، موضوع مختلف ہے، آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح، اور میں آپ کو بلکہ الٹ ہے، اس لیے کہ سہروردی کلامی مباحث میں نہیں پڑھتے، علمی مباحث میں پڑھتے ہیں۔ وہ بالکل ایک کلامی صوفیانہ ایک روایت تھی علم الاشراق، وہ بالکل ایک اوریجنل فلسفہ تھا جو پلیٹو اور افلاطون اور کہہ لے پلوٹائنس سے آگے کا ہے، بالکل آگے کا ہے، اس سلسلے کے آگے بڑھا رہے ہیں۔ نہیں، آگے اس سلسلے کو آگے بھی بڑھایا ہے اور اپر بھی ہے، کمال کا انہوں نے زور لگایا اپنا، تو وہ علمی طور پہ وہ بالکل ان سے مختلف ہے۔ ظفر اللہ خان صاحب بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ناظرین، سلسلہ سہروردیہ کے حوالے سے ہم نے آج کے پروگرام میں اس روایت کو ذرا بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے تو مزید اسی حوالے سے بات کریں گے اور تصوف کے ایک اور سلسلے یعنی سلسلہ قادریہ پہ بات کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔